بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بہت کثرت کی حالت میں آ جائے گا، وَيَفِيضَ، اور اتنی کثرت میں کہ بہہ پڑے گا، یعنی مال و دولت کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور اتنی کثرت ہوگی کہ وَيَفِيضَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال بہہ رہا ہوگا، حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ، یہاں تک کہ انسان اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے گا لیکن اسے کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس کے مال کی زکوٰۃ کو قبول کر سکے، اس لیے کہ مال و دولت کی اتنی کثرت اور فراوانی اور خوشحالی ہوگی کہ جس کے پاس بھی جائے گا وہ اس سے مستغنی ہوگا اور وہ اس کو لینے سے انکار کر دے گا۔ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین جو سنگلاخ اور ریتیلی اور صحرائی زمین ہے، کہ جس زمین پر سبزہ اور ہریالی کا اس زمانے کے اندر کوئی تصور نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی یہ سرزمین باغوں اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر مال و دولت کی کثرت اور فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اگرچہ دور نبوی صحابہ کرام کے دور کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس زمانے کے اندر مال و دولت کی کثرت نہیں تھی، فقر و فاقہ، مفلسی، افلاس، کھانے پینے کے اعتبار سے، اوڑھنے بچھونے اور لباس پوشاک کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تنگی نظر آتی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ آئندہ ایسا وقت آئے گا کہ مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی مال و دولت کی کثرت ہوگی کہ دسترخوان پر ایک رکابی آ رہی ہوگی، دوسری رکابی جا رہی ہوگی، ایک ڈش آ رہی ہوگی، دوسری ڈش اٹھ رہی ہوگی، یعنی ایک ایک دسترخوان پر کئی کئی ڈشیں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اسی طرح انسان صبح کے وقت میں ایک کپڑا پہنے گا، شام کے وقت میں ایک کپڑا پہنے گا۔ صحابہ کرام نے یہ فراوانی اور خوشحالی کے منظر کو سن کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت تو پھر ہم بہت اچھی حالت میں ہوں گے، کیونکہ ہم تو عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور ہمیں معاش کی طرف سے بہت ساری چیزوں میں چھٹکارا مل جائے گا، تو پھر تو ہم بیٹھ کے خوب اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم آج جس حالت میں ہو آنے والے اس وقت کے مقابلے میں آج اس سے بہتر حالت میں، اس وقت بہتر نہیں ہو۔ اس وقت چونکہ مال و دولت کی کثرت اور فراوانی ہوگی تو اپنے ساتھ دنیا کی فتنے بھی تو لے کر آئے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس مال کو فتنہ قرار دیا ہے۔ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ تو اس امت کے لیے مال و دولت کی کثرت اور فراوانی اور اس کی خوشحالی یہ ایک فتنے کی شکل میں ہے۔ یہ فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس قدر قرب قیامت کے اندر اتنا زیادہ اٹھے گا کہ مال و دولت یوں سمجھ لو کہ بہہ رہا ہوگا، اور عرب کی سرزمین کو بطور خاص آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی ہوگی کہ باغات اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال و دولت کی کتنی کثرت رکھی ہے، مال و دولت کی کتنی فراوانی رکھی ہے۔ آپ ذرا سا پلٹ کے زیادہ دور نہیں، کچھ عرصے قبل اپنے ماں باپ اور اپنے دادا دادی کے حالات زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے ماں باپ کا بچپن اور آپ کے ان کے اوپر دادا دادی نانا نانی کے زمانے کا کیا وقت تھا، کیا مال و دولت کی یہ فراوانی اور کثرت اور خوشحالی تھی، لکڑیوں پہ کھانا پکتا تھا، اور کس طرح سے ان کی زندگی کے اندر وہ تنگی اور مفلسی نظر آتی ہے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے وقت کتنی تیزی سے تبدیل کیا کہ آج ہم وہ زندگی کے ایام گزار رہے ہیں کہ جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف لفاظی نہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، حقیقت ہے۔ قدیم زمانے کے آپ بادشاہوں کی بھی زندگیوں میں آپ اس طرح کا ٹھاٹ باٹ دیکھ سکتے ہیں۔
ایسی زندگی کہ جو مشینی زندگی ہے، بیٹھے بٹھائے ہم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے ایک پنکھا چلا رہے ہیں، اے سی چلا رہے ہیں، ڈور کھلنے کے لیے بھی ہم ہمارے اپنے ہاتھ اٹھا کر ڈور پکڑنے کی ضرورت نہیں، ہم چلیں تو سینسر سے خود بخود دروازے کھل رہے ہیں، کارڈ دکھا کر دروازے کے لاک کھل رہے ہیں، بٹن دبا کر مسالہ پس رہا ہے، بٹن دبا کر چیزیں گرم ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، چیزیں کیسے کٹ رہی ہیں، کیسے پک رہی ہیں، کیسے پس رہی ہیں، کیسے کٹ رہی ہیں، کیسے ان کا لکوڈ بن رہا ہے، کیسے ان کا جوس بن رہا ہے۔ ایسی ٹھاٹ باٹ کی زندگی کبھی کسی بادشاہ اور شہزادے کو بھی نصیب ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کا ٹھاٹ باٹ عیش و عشرت کا سامان ہمیں دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اور پھر یاد رکھیے کہ یہ مال و دولت کی کثرت، یہ خوشحالی اور فراوانی، یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں میں منہمک ہو کر اپنے نعمت دینے والے رب کو بھول نہ جائیے گا، فراموش نہ کر دیجیے گا۔ اگر آپ اپنی نعمت دینے والے رب کے بارے میں غفلت کا شکار ہو گئے تو پھر یاد رکھیے یہ مال، یہ دولت، یہ روپے پیسے، یہ کرنسی، یہ کپڑے، یہ لباس اور پوشاک، یہ کوٹھی، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ سب فتنہ ہے، سب فتنہ ہے۔ عرب کی سرزمین کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے جس کا بھی حجاز مقدس کا سفر ہوا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر ہریالی، سبزہ، شادابی اور کھیت اور باغ و بہار، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ بارشوں کا حال آپ دیکھ لیں، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، چند سالوں سے عرب کے اندر کتنی بارش ہو رہی ہے، گاڑیاں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہو، سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہ گرج چمک کے ساتھ ایسی بارش جو کبھی عرب میں جس کا اتنا تصور نہیں تھا۔ لیکن آج ان بارشوں کی کثرت، نہروں کی کثرت، پانی کی کثرت، شادابی کی کثرت، ہریالی کی کثرت، یہ بتا رہی ہے کہ ہم قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ رواہ مسلم وفی روایت لہ قال تبلغ المساکن احابا او یحاب۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مساکن یعنی رہائش گاہیں، یہ لوگوں کے مکانات، یہ عمارتیں، یہ مدینہ منورہ کے قریب جگہ جو احاب اور یحاب کے نام سے مشہور ہے، اس احاب اور یحاب کی جگہ تک لوگوں کی عمارتیں اور آبادی پہنچ جائے گی۔ یعنی اگرچہ اس زمانے میں احاب اور یحاب تک عمارتوں اور آبادیوں کے پہنچنے کا کوئی دور دور تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ پیشن گوئی فرمائی کہ عمارتیں، یہ آبادیاں اور لوگوں کی رہائش گاہیں اتنی دور تک پھیل جائیں گی کہ احاب اور یحاب کا کیا علاقہ اس سے بھی آگے نکل جائے۔ اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر ایک ایسا خلیفہ آئے گا، یقسم المال ولا یعدہ، جو مال کو تقسیم کرے گا لیکن اسے گنے گا بھی نہیں، یعنی گن کر تقسیم نہیں کرے گا بلکہ بے حساب دے گا۔ جیسے کوئی چیز اگر گن گن کے دی جائے تو اس کا مطلب حساب سے دینا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز گنے بغیر بس لب بھر بھر کے دی جائے، ڈھیر لگا ہوا ہے بس اٹھا اٹھا کے لب بھر بھر کے، چادر بھر بھر کے، گٹھری بھر بھر کے اٹھا اٹھا کے دی جا رہی ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دے گا۔ اس سے مراد حضرت مہدی علیہ الرضوان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہوں گے، اور آخری زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائیں گے، اور ان کے زمانے کے اندر ایسی فراوانی کا عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں اتنی زیادہ فراوانی ظاہر کر دیں گے کہ زمین اپنا غلہ اگل دے گی، آسمان سے پانی بارش کی طرح برسے گا، اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت ہوگی، خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ حدیث کے مطابق اس طرح کی خوشحالی کبھی پہلے نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ روئے زمین کو جو ظلم اور فساد سے بھری ہوئی ہوگی، ظلم اور خون ریزی اور قتل و غارت گری سے بھر چکی ہوگی، اللہ کے حکم سے وہ جہاد کی برکت سے زمین کو عدل سے، انصاف سے بھر دیں گے۔ ظلم نام کی چیز ختم ہو جائے گی، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جب روئے زمین پر عدل کا نظام ہوگا، انصاف کا دور دورہ ہوگا، تو پھر زمین کی برکتیں تو ظاہر ہونی ہیں۔ پھر اس میں ان کی ایک سخاوت کا بھی اظہار ہے کہ ایک تو فراوانی بھی ہوگی، دوسرا ان کی سخاوت بھی ہوگی کہ وہ مال اپنے ہاتھوں سے بغیر گنے بے حساب تقسیم کریں گے۔ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال، وہ مال کو تقسیم کریں گے، ولا یعدہ، اور اسے شمار بھی نہیں کریں گے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ یکون فی آخری امتی خلیفۃ یحصی المال حسیا ولا یعدہ عدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری امت میں ایک ایسا خلیفہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت مہدی علیہ رضوان آئیں گے، یحصی المال حسیا ولا یعدہ عدا، جو مال کو لب بھر بھر کے دیں گے، ولا یعدہ عدا، اور اسے شمار بھی نہیں کریں گے۔ حسا یحسی اس کے معنی دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو بھر بھر کے دینا کہا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو بھر بھر کے دینا، جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک ہاتھ سے دینا، اس کو کہتے ہیں چلو بھر کے دینا، اور دونوں ہاتھوں سے بھر کر دینا اس کو لب بھرنا کہتے ہیں۔ تو وہ ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے لب بھر بھر کے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی سخاوت بھی دیں گے اور مال و دولت کی اتنی فراوانی اور وسعت بھی دیں گے۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث میں جس نشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ نشانی ظہور مہدی کی نشانی ہے۔ ظہور مہدی، حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہوگی، اور آخرت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے والی نشانیوں میں ان سے گویا کہ بڑی نشانیوں کی ابتدا ہوگی۔ اس سے پہلے علامات متوسطہ جو کافی ساری ہیں اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کا سلسلہ ایک کافی طویل ہے، لیکن پھر یہ جو آخرت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونی ہیں، ان سے ان علامتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ کس وقت نکلیں گے اور کس طرح کا ان کا حلیہ ہوگا اور کس وقت ان کا ظہور ہوگا، کیسے ان کی بیعت ہوگی اور کس طرح سے وہ نکل کر لوگوں کو بیعت کریں گے اور کیسے ان کے جہاد کے لشکر کی تشکیل ہوگی، کس طرح سے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، ان سب کی پوری ایک ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ لیکن ان تفصیلات کی آگے مزید وضاحت انشاءاللہ مستقل باب میں بھی آئے گی، مختلف حدیثوں میں بھی ان کے اجزاء ظاہر ہوں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا، یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذہب، کہ دریائے فرات سونے کے خزانوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ خشک ہو جائے گا، اس کا پانی آگے پیچھے چلا جائے گا اور اس کے نیچے سے اس کے زمین سے خزانے نکلیں گے، اور وہ خزانے کیا ہوں گے؟ یحسر عن کنز من ذہب، سونے کا خزانہ نکلے گا۔ فمن حضر فلا یأخذ منہ شیئا، جو شخص اس موقع پر حاضر ہو، فلا یأخذ منہ شیئا، وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ دریائے فرات جب پیچھے ہٹے گا اور اس کے پانی ختم ہوگا، اس کا پانی ہٹے گا، تو اس کے نیچے سے جو سونے کے خزانے نکلیں گے، ان خزانوں کو لینے کے لیے، ان خزانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی نہ آئے، کوئی اس موقع پر حاضر نہ ہو، کیونکہ وہ خزانہ نہیں ہوگا بلکہ خزانہ ایک فتنہ ہوگا۔ کیسے فتنہ ہوگا؟ اگلی روایت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ ایسے فتنہ ہوگا کہ اس خزانے کے حصول کے لیے، اس خزانے کو پانے کے لیے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے۔ بہت بڑی ایک فتنہ انگیز جنگ ہوگی، اور اتنی بڑی اس کے اندر تباہی اور ہلاکت ہوگی کہ 99% اس کے اندر لوگ مر جائیں گے، صرف 1% لوگ بچیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو اس جگہ پر پہنچ کر خزانہ جمع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تو فرمائی، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ جب وہ خزانہ ظاہر ہو تو اس فتنے کی جگہ پر کوئی نہ جائے۔ فلا یأخذ منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ متفق علیہ۔ اگلی روایت میں دیکھیں اس کی مزید تفصیل ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات کھل جائے گا سونے کے پہاڑ سے۔ کھلنے کا مطلب وہی ہٹ جانا، اس کا پانی ختم ہو جانا، پانی سوکھ جانا، کہ دریائے فرات کا پانی ہٹے گا اور نیچے سے سونے کے پہاڑ نکلیں، سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ یقتتل الناس علیہ، اور اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لوگ قتال کریں گے، لڑیں گے، جنگ کریں گے آپس میں۔ فیقتل من کل 199، اور ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہوں گے، ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہوں گے۔ اس کا مطلب مجموعی اعتبار سے اگر ہم اس کو شرح فیصد کے اعتبار سے دیکھیں تو 99% لوگ مر چکے ہوں گے اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہر شخص کا
وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کا یہ کہنا ہوگا کہ لعلی اکون انا الذی انجو، ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ بچنے والا اور نجات پانے والا بن جاؤں. کہ وہ جو 100 میں سے ایک بچے گا نا، 99 مریں گے، تو ہر شخص یہ سوچ کر لڑے گا کہ شاید کہ میں وہ ایک ہوں جو بچ جائے گا اور میں اس کو حاصل کروں. اس طرح سے اتنی کثرت سے لوگ مارے جائیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس خزانے کے حاصل کرنے کے لیے کوئی اس فتنے کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے. اب یہ جو پیشن گوئی ہے یہ کب ظاہر ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. البتہ اس حدیث کے الفاظ میں حضرات محققین نے جو اپنی آراء ظاہر کی ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، وہ کچھ رائے اس طرح کی بھی ہیں کہ دریائے فرات کے نیچے سے جو سونے کا پہاڑ نکلے گا، وہ سونے کا پہاڑ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً حقیقت میں سونے کا پہاڑ ہو، حقیقت میں سونے کا پہاڑ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سیال سونا ہو. سیال سونا جس کو ہم کہتے ہیں لکوڈ گولڈ، یعنی تیل کے ذخائر، معدنیات، زمین سے نکلنے والی مختلف قسم کی قیمتی چیزیں کہ جو لوگ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ واللہ عالم دریائے فرات جو کہ عراق کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ کہ عراق کے اندر جو مال و دولت کی کثرت جو ایک لکوڈ گولڈ کی شکل میں ہے، یعنی تیل کے ذخائر، اور جس کے حصول کے لیے امریکہ کا یہ تباہی بربادی مچانا اور حملہ کرنا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ دنیا کے اندر اس طرح کا ایک نظام بن جانا کہ تیلوں کے ذخائر پر حملہ ہونا اور اس کے نتیجے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا، اور اس طرح کی جو صورتحال معاشرے کے اندر پھیلی ہے، ممکن ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی جنگ کی طرف اشارہ ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے. لیکن بظاہر الفاظ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریائے فرات کا ہٹنا اور پھر اس کے بعد اتنا کثرت سے لوگوں کا لڑنا، شاید یہ کوئی خاص واقعہ ہے جس واقعے کا آگے جا کر ظہور ہوگا. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس حدیث میں ایک سبق آموز بات، جو کام کی بات بڑی اہم عمل سے متعلق، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس فتنے انگیز جنگ کے اندر شریک ہونے کے بجائے آپ نے اس سے دور ہونے کے لیے کہا کہ تم اس فتنے کو حاصل کرنے کے لیے آگے مت بڑھنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ کا باعث ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تم آگے مت بڑھنا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ جہاں اس طرح کے فتنے ہوں، کسی چیز کے حصول کے لیے لڑنا پڑتا ہو، گردنیں کاٹنی پڑتی ہوں، قتل و غارت گری کرنی پڑتی ہو، اس جگہ سے کنارہ کش ہو جاؤ، چاہے وہ معاملہ دریائے فرات کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو. عام طور پر ایسا زندگی کے اندر بعض اوقات وقت آتا ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کئی افراد کسی ایک چیز کے طلبگار بن جائیں اور اس چیز کے حصول کے لیے لڑنے لگیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے لگیں. تو پھر ایسی صورت میں ہمیں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جس طرح دریائے فرات کا خزانہ نکلے گا تو اس موقع پر آپ نے جو ہے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح دنیا کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر موقع پر جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے انسان آپس میں لڑے، مال کے لیے لڑے، مال کے لیے گلے کاٹے، مال کے لیے گردنیں کاٹے، خون بہائے. اگرچہ اس مال کو لڑ جھڑ کر انسان لے بھی لے، تب بھی کوئی مار پٹائی، قتل و غارت گری، خون ریزی اور فسادات، یہ تو فتنہ ہے. ان فتنوں کے بعد کسی چیز کا حاصل ہونا بھی کوئی کامیابی تھوڑی ہے. بعض شارحین نے اور محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس مال کے لینے سے اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مال، یہ حرام مال ہوگا. جیسے قارون کا مال ہے، قارون کا مال کہ اس نے کتنا مال ایسا کمایا تھا، جمع کیا تھا کہ جس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی اس کو کہا گیا تھا لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی. یہی قارون کا مال جس طریقے سے ایک بڑا خزانہ لیکن سب کا سب ناجائز، اسی طریقے سے یہ مال بھی جو دریائے فرات سے نکلے گا یہ کوئی حلال نہیں ہوگا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا جا سکے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم میں سے کوئی اس موقع پر حاضر ہو فلا یأخذ منہ شیئا، اس میں سے مت حاصل کرے. اگلی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقی الارض افلاز کبدھا. قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ اس طرح کی صورتحال پیش آئے گی کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو
زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قے کر دے گی. تقیع، قاء یقیع، اس کے معنی قے کرنا، الٹی کرنا. زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، مراد یہ کہ اپنی زمین کے اندر جو موجود خزانے ہیں ان کو الٹی کی طرح سے باہر نکال پھینکے. امثال الاسطوانۃ من الذهب والفضہ، اور وہ جو زمین سے نکلیں گی چیزیں وہ ایسے نکلیں گی جیسے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستون. کہ زمین سے مختلف قسم کے خزانے نکلیں گے، معدنیات نکلیں گی، اس کے اندر سے مختلف قسم کے سونے چاندی کی شکل میں نکلیں، چاہے معدنیات کی شکل میں نکلیں، چاہے لیکوڈ گولڈ کی شکل میں نکلیں، تیل اور پیٹرول کی صورت میں نکلیں. مختلف قسم کی زمین، دنیا کے اندر جو اس وقت زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا چاندی کے ستونوں کی طرح سے زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال پھینکے گی. فیجیء القاتل، قاتل یعنی قتل کرنے والا، جس نے دنیا میں کسی کا قتل کیا ہوگا، جس نے اپنے کسی بھائی کی گردن کاٹی ہوگی، قتل کیا ہوگا، وہ آئے گا، اس مال کو دیکھے گا، کہے گا فی ھذا قتلت، فی ھذا قتلت، یہی وہ مال ہے کہ جس میں میں نے قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو. ویجیء القاطع، قاطع آئے گا یعنی قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں کاٹنے والا آئے گا، وہ کہے گا فی ھذا قطعت رحمی، یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی سے رشتہ کاٹا تھا. ویجیء السارق، چور آئے گا، فیقول، وہ کہے گا فی ھذا قطعت یدی، اسی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا کہ میں نے چوری کی تھی اور میرا ہاتھ کٹا تھا. ثم یدعونہ، لیکن باوجود اس کے وہ سب کے سب اس مال کو چھوڑ دیں گے. فلا یأخذون منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے. اس کا کیا مطلب؟ کہ یعنی وہ اس مال کے دیکھنے کے باوجود اس مال کو چھوڑ کر اس سے مستغنی ہو کر آگے چلے جائیں گے، اس مال کو لینا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور اپنے کیے پر ان کو شرمندگی ہوگی کہ یہ ہے وہ مال، یہ ہے وہ بے حیثیت چیز جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، میں نے اپنے بھائی سے رشتہ کاٹا، میں نے رشتہ داریاں ختم کی، میرا ہاتھ چوری کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے کاٹا گیا. انہیں اپنے کیے پہ شرمندگی و ندامت ہو. اب یہ کون سا وقت ہوگا؟ اس حدیث کا جو جملہ ابتدائیہ ہے یعنی شروع کا جو جملہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ معدنیات کا نکلنا اور زمین سے سونے چاندی کے پہاڑوں کا نکلنا اور زمین سے مختلف مال کے ذخائر کا نکلنا، یہ تو دنیا میں ہوگا. لیکن یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مال کو دیکھ کر کوئی یہ کہے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے قتل کیا تھا، کوئی یہ کہے گا کہ میں نے قطع رحمی کی تھی، کوئی یہ کہے گا کہ میرا ہاتھ کٹا تھا، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ جو دوسرا جملہ ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ کل یہی مال جب قیامت واقع ہو جائے گی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، تو یہی مال لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ مال جس کے لیے ہم دنیا میں لڑا کرتے تھے، گلا کاٹا کرتے تھے، رشتے کاٹا کرتے تھے، آج اس مال کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں اس مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی. وہاں تو جو چیز کام آنے والی ہے وہ اعمال ہوں گی، نیکیاں ہوں گی. تو لوگ وہاں پر اس منظر کو دیکھ کر، مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر اپنے اپنی راہ لے رہے ہوں گے، اپنی اپنی افراتفری کے عالم میں اپنی جان کے بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے، کسی کو اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اس سے گویا کہ مال کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دنیا کی زندگی میں ہی واضح کر دی کہ جس مال پر تم لڑا کرتے ہو، جس مال پہ تم رشتے کاٹتے ہو، جس مال پہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہو، یاد رکھو کل یہی مال پڑا ہوگا، تم میں سے کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو. قرآن کریم میں سورۃ التکویر اذا الشمس کورت کے شروع میں آپ قیامت کا منظر پڑھیں، اس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابھن اونٹنی جو انتہائی نفیس عمدہ مال سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر، 10 مہینے کی گابھن اونٹنی وہ بیکار چھوڑ دی جائے گی، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ چل رہی ہوگی، کوئی اس کو پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ افراتفری کا عالم یہ ہوگا کہ اس وقت قیامت کی منظر کشی کے اندر لوگ ایسے افراتفری کا شکار ہوں گے کہ کسی کو اس چیز پر رغبت ہی نہیں ہوگی کہ میں کوئی مال. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اس لیے مال یاد رکھیں بے حیثیت چیز ہے. مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے ایک راحت کا ذریعہ بنایا ہے، آخرت کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی دنیا کے کاموں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہمیں ذریعہ بنایا ہے.
اس کو ہمارے لیے اللہ نے مقصود زندگی نہیں بنایا کہ اس پر ہم اپنی زندگی کی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیں. اس کے لیے اللہ رب العزت کے احکام کو پس پش ڈال دیں. اس کے لیے حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیں. جائز ناجائز کا سارا فرق ہم اس مال کے حصول کے لیے ختم کر دیں. یہ بے وقوفی اور حماقت کی چیز ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یمر الرجل علی القبر، کہ کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرے گا، فیتبرغ علیہ، اور قبر کے اوپر لوٹ پوٹ ہوگا. تمرغ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ پوٹ ہونا. کسی درد کی وجہ سے انسان جب تڑپ رہا ہو تو لوٹ پوٹ ہوتا ہے نا، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی سیدھا کبھی الٹا، اس کو لوٹ پوٹ ہونا کہتے ہیں. فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ زمین کسی قبر کے پاس سے کوئی بندہ گزرے گا تو وہ قبر کے اوپر لوٹ پوٹ ہوگا. وَيَقُولُ، اور حسرت اور افسوس اور تمنا کرتے ہوئے یہ بات کہے گا، یا لیتنی مکان صاحب ھذا القبر، ہائے افسوس، ہائے کاش کہ میں صاحب قبر کی جگہ پر ہوتا. یعنی موت کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں سو رہا ہوتا. یا لیتنی مکان صاحب ھذا القبر، کاش کہ میں صاحب قبر کی جگہ پر ہوتا. ولیس بہ الدین الا البلاء، اس کی وجہ دین نہیں ہوگی، اس کی وجہ دین نہیں، اس کی وجہ بلائیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، مصائب و آلام ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، سختیاں ہوں گی. اتنے معاشرے کے اندر فتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، جینا دھوبر ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی. صبر کے ایام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، صبر کے ایام. اور ایسے صبر کے ایام آنے والے ہیں کہ جس میں دین پر چلنا اپنے انگارے کو مٹھی میں لینے کے برابر ہو. کوئی آگ پہ یا انگارے پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ صرف ایک انگلی بھی ایک سیکنڈ کے لیے ٹچ کر سکتا ہے، لیکن انگارے کو مٹھی میں لینے کا مطلب انگارہ جیسے پکڑ کر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اپنی مٹھی کو بند بھی کر لیا. اس انداز سے جیسے پکڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اس انداز کی تکلیفیں جھیلنی پڑے، جن کو ایام صبر کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے استقامت، دین کے اندر استقامت کا جذبہ ہونا چاہیے. پہاڑوں جیسی تکلیفیں، پہاڑوں جیسے طوفان بھی کیوں نہ ٹکرا جائیں، لیکن ہمارے استقامت کے پاؤں میں کسی قسم کا تزلزل نہ ہو، ڈگمگاہٹ نہ ہو. ایسا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہمارا ایمان ہونا چاہیے. خود بھی اپنے ایمان کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی نسلوں کے ایمان کے بارے میں بھی ایسی فکر کیجیے کہ ان کو پہاڑوں جیسا ایمان دے کے جائیے کہ نہ جانے کس طرح کے حالات آ رہے ہیں، کیا پتا کس طرح کے حالات کا آئندہ سامنا کرنا پڑے. اس لیے اپنے ایمان پر محنت کیجیے، اپنے بچوں کے ایمان پر محنت کیجیے، اپنی نسلوں کو ایسا ایمان دے کر جائیے اور ان کو بتا کر جائیے کہ وقت کے بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جانا، وقت کے بڑے بڑے طاغوت اور دجال سے بغاوت کر لینا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. اس لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ایک اور دعا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمیں ہمارے دین کے اندر کسی مصیبت کا شکار نہ فرما. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی، حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ ایسی خطرناک ہوگی کہ جس آگ سے بصرہ کے اندر، بصرہ یہ شام کے قریب علاقہ ہے، فرمایا بصرہ کے اندر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تضیء اعناق الابل ببصرہ، بصرہ کے اندر آگ حجاز سے نکلے گی، لیکن اتنی طویل اور اتنی وسیع اور عریض ہوگی اور اتنی گہری ہوگی اور اتنی اس کی روشنی دور تک پھیلے گی کہ ارض حجاز سے نکلنے والی اس آگ کی روشنی شام کے قریب علاقہ یعنی بصرہ کے وہاں کے اونٹوں کی گردنیں اس سے روشن ہو رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے،
یہ نشانی حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اور کب پوری ہوئی ہے؟ سن 650 ہجری کے اندر، اور بعض نے ذکر کیا ہے سن 654 ہجری۔ سن 650 یا سن 654 ہجری کے اندر یہ آگ حجاز سے نکلی تھی 3 جمادی الاخری کو، اور تقریباً 35 دن، اور بعض نے کہا ہے 32 دن تک یہ آگ جلتی رہی تھی اور پھیلتی رہی تھی، جلاتی رہی تھی 27 رجب تک، یعنی کوئی 32 یا 35 دن تک یہ آگ جلتی رہی ہے۔ اور اس آگ کے نکلنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی تذکرہ کر دیا، اور ایسی عجیب ترین آگ تھی، اللہ کی نشانی تھی، قدرت کی نشانی تھی، ایک ایسی عجیب ترین نشانی تھی کہ آگ تو لکڑی کو کھاتی ہے نا، لیکن یہ آگ عجیب آگ تھی کہ یہ پتھر کو جلاتی تھی، لکڑی کو کچھ نہیں کہتی۔ درخت محفوظ رہتے تھے، پتھر جل رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے پھیلنے کے باوجود عالم یہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ روشنی تو رہی، مدینہ منورہ کے اندر تک اس کی روشنی رہی، اور ایسی روشنی جیسے کہ دن میں سورج کی روشنی ہوتی، ایسی اس آگ کی روشنی تھی۔ رات کے اندھیروں میں بھی لوگ اندھیروں اور تاریکیوں میں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ رات کو دن کا منظر ہوتا تھا۔ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی اور چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سورج اور چاند کو گرن لگ گیا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً لمبائی کے اعتبار سے یہ 4 فرسخ کے قریب تھی، لمبائی کے اعتبار سے، اور چوڑائی کے اعتبار سے 4 میل کے برابر، اور گہرائی اس کی ذکر کی گئی ہے کہ ایک انسان کا جو قد ہوتا ہے، ایک مکمل انسان کا قد یعنی 5-6 فٹ، اس کو مزید آدھا اور کر لے، یعنی 1.5 فٹ، 1.5 قد، 1.5 انسان کے قد کے برابر اس کی گہرائی تھی۔ یہ آگ روشن ہوئی ہے، پھیلی ہے، اور اس آگ نے تقریباً کوئی 32-35 دن تک اس نے تباہی مچائی ہے، اور اس آگ کے ذریعے سے حرمین شریفین اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محفوظ رکھا تھا۔ سن 654 ہجری یا 50 ہجری میں یہ آگ جلی تھی اور پھیلی تھی۔ اس کے پھیلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب اس آگ کو ختم کر دیا تو اسی کے فوراً بعد تاتاریوں کا فتنہ نکلا بغداد کے اندر۔ وہ تاتاریوں کا خطرناک فتنہ جس کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ترک قوم سے تم لڑو گے، جن کی ناکیں چپٹی ہوں گی، ڈھال جیسا ان کا چہرہ ہوگا، اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کی جو ہے وہ چہرہ چوڑا ہوگا۔ وہ جو پیچھے حدیثیں گزری ہیں، وہی ترک کا فتنہ جس کو تاتاریوں کا فتنہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی کی تھی، وہی اس سال پھر ظاہر ہوا، اور اس فتنے کی وجہ سے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ عالم اسلام جس کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہوا تھا۔ تو یہ وہ نشانی ہے، وہ قدرت کی نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظاہر ہو چکی ہے۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہنکائے گی۔ حشر یحشر اس کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، یعنی اس کا مطلب لوگوں کو مشرق سے ہنکاتے ہوئے جمع کر دے گی جا کے مغرب میں، کہ لوگ اس آگ کی وجہ سے جیسے کہ کوئی ہنٹر لے کر، کوئی کوڑا لے کے، چھڑی لے کے جس طرح ریوڑ کو ہنکاتا ہے نا، تو ریوڑ کیا ہوتا ہے، اس ڈنڈے کے آگے وہ سب ایک طرف بھاگنے لگتے ہیں اور اس کو ایک طرف جمع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ آگ گویا ہنٹر کی طرح کام کرے گی کہ یہ آگ گویا لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ اب یہ کون سی آگ ہوگی؟ اس کے بارے میں جو راجح قول ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگ کی علامت جو ہے یہ بالکل قیامت کے قریب، جب قیامت کا وقوع ہو رہا ہوگا، لوگوں کا میدان محشر کی طرف جمع ہونے کا سلسلہ، اس وقت کی یہ علامت ہے کہ جب لوگوں کو یہ مشرق سے ہنکاتے ہوئے مغرب میں جمع کرتے۔ یہاں جو اول اشراط الساعہ کہا گیا ہے، اس اول اشراط الساعہ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قیامت کی ساری علامتوں میں سب سے پہلی ہوگی، نہیں، کیونکہ یہ تو بالکل قیامت کے قریب واقع ہونے والی بڑی بڑی علامتوں میں سے ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ علامت کہ جو قیامت کے قریب بالکل قرب پر دلالت کرنے والی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں ان میں سے پہلی ہو، ان میں سے پہلی۔ اس کا مطلب کیا کہ اول اشراط الساعہ کا مطلب اول الاشراط المتصلۃ بالساعہ، وہ قیامت کی نشانیاں جو بالکل قیامت سے متصل ہوں گی، ان میں سے یہ پہلی نشانی۔
رواہ البخاری۔ الفصل الثانی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانے قریب قریب ہو جائیں گے۔ زمانے قریب قریب ہونے کا ایک مطلب تو وہی ہے جو پہلے بھی گزرا ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے آگے ذکر کیا گیا ہے کہ فتکون السنۃ کالشہر، سال لگے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ ایسا لگے گا جیسے کہ جمعہ یعنی ایک ہفتہ، وتکون الجمعۃ کالیوم، جمعہ ایسا لگے گا جیسے کہ ایک دن یعنی پورا ہفتہ، جمعے سے مراد جمعے کا دن نہیں، جمعے سے مراد جمعے سے جمعہ جس کو ایک ہفتہ کہتے ہیں، تو پورا ہفتہ لگے گا جیسے کہ ایک دن، ویکون الیوم کالساعۃ، ایک پورا دن ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ایک گھنٹہ، وتکون الساعۃ، اور ایک گھنٹہ ایسے محسوس ہوگا کالظرمۃ بالنار، جیسے آگ کا ایک شعلہ کہ بس بھڑکا، اور اس آگ کا بھڑکنا بس یہ اس کا ختم ہونا ہے۔ کوئی چیز اگر شعلے کے طور پر بھڑکے، جیسے آپ کوئی گھاس پھوس ہے یا کوئی چیز اس طرح کی جلائیں، تو بس جل کر وہ جس طریقے سے بجھ جاتا ہے، بس اتنا سا ایک گھنٹہ محسوس ہوگا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ ایک آگ کے شعلے کی طرح محسوس ہوگا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مسافتیں قریب قریب ہو جائیں گی، دور دور کی مسافتیں، جو مہینوں کی مسافتیں ہوں گی، لوگ مہینوں کی مسافتیں ہفتوں میں طے کر لیں گے، ہفتوں کی مسافتیں لوگ دنوں میں طے کر لیں گے، دنوں کی مسافتیں لوگ گھنٹوں میں طے کر لیں گے، گھنٹوں کی مسافتیں لوگ بس ایک منٹ میں طے کر لیں۔ دنیا گویا کہ اتنی وسیع و عریض، اتنی پھیلی ہوئی کہ یہاں کی خبر وہاں پہنچنے میں پہلے مہینے لگتے تھے، کہ اگر آپ پہلے کبھی کوئی خبر کسی کو بھیجیں، خط میں لکھیں کہ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ خط پہنچنے تک پہنچتے پہنچتے مہینے گزر جاتے تھے، اتنے لوگوں کے فاصلے تھے۔ اور آج وہ مہینوں کا کام کیا ہوتا ہے، یہاں آپ نے کال ملائی اور وہاں اس نے اطلاع پا لی، یہاں آپ نے میسج چھوڑا، وہاں دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں خبر پہنچ رہی۔ ایک بات دنیا کے کونے کونے اس میں کیسے پہنچتی ہے، جنگل میں آگ، جو مثال کبھی دی جاتی تھی نا کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، وہ جنگل میں آگ بھی اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنا کوئی بات معاشرے میں پھیلتی ہے، مسافتیں کم ہو گئی ہے نا۔ دنیا کے اندر یہ آلات، مشینریاں اور ذرائع ابلاغ، مختلف قسم کے مواصلاتی ذرائع، یہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اب لوگوں کی مسافتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب دنیا بالکل ایک گلوبل کی طرح ہے، ایک آپ کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تمام دنیا کے نقشے موجود ہیں کہ آپ جہاں کا جو منظر دیکھنا چاہیں دیکھیں۔ مہینوں کا سفر جو کبھی حج پہ لوگ جاتے تھے تو شوال کے مہینے سے جایا کرتے تھے، جبھی تو شوال کا مہینہ ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے رمضان ختم ہوتے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، چنانچہ لوگ رمضان کے ختم پر ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اور آج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، فجر پڑھ کے بیٹھیں، ظہر آپ کو جو ہے حرم میں ملے گی، فجر پڑھ کے گھر سے چلیں، ظہر آپ جا کے حرم میں پڑھیں۔ کیوں؟ مہینوں کا سفر آپ کا دنوں میں، اور دنوں کا سفر آپ کا جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ تو ایک مطلب تقارب زمان کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مسافتیں قریب قریب ہو جائیں گی، زمانے جو بہت دور کے تھے وہ قریب آ جائیں۔ رواہ ترمذی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر یہ بات کی ہے، صحابہ کرام کے سامنے اگر اس بات کو واضح طور پر اس وقت یہ ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام اس موقع پر یہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ ایک بات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک منٹوں میں پہنچ جائے، سیکنڈوں میں پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دے کے سمجھایا کہ یوں سمجھو کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ شعلے کی طرح۔ ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا۔ بہرحال وقت کی تنگی بھی اس میں مراد ہے، اسی طریقے سے زمینوں کی مسافتوں کا ختم ہو جانا بھی اس سے مراد ہے۔ یہ علامت بھی ظاہر ہے، پوری ہو چکی ہے۔ وعن عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنغنم علی اقدامنا۔ حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی غزوے میں بھیجا، لنغنم علی اقدامنا، ہماری حالت قسم پرسی کی تھی، ہمارے پاس سواریاں نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوے کے اندر جہاد کے لیے روانہ کیا، اس لیے کہ ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں غنیمت ملے گی، اور غنیمت کے ذریعے سے پھر ہمیں کچھ فراوانی حاصل ہوگی۔
لنغنم علی اقدامنا، کہ ہم اپنے قدموں پر چلتے ہوئے جائیں اور جا کر کچھ غنیمت کے ذریعے سے ہمیں سواریاں ملیں اور واپسی میں ہم سوار ہو کر آئیں. جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا کہ جاتے ہوئے سواریاں بھی سب کے پاس نہیں تھیں، لیکن آتے ہوئے سب کے نیچے سواریاں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی عطا کر دی تھی، کشادگی عطا کر دی تھی، فتح عطا کر دی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک غزوے میں بھیجا کہ ہم جائیں اور اپنے قدموں پر جاتے ہوئے ہم وہاں جا کر فتح حاصل کریں اور واپسی میں ہمیں غنیمت ملے. فرجعنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم واپس لوٹے لیکن ہمیں کوئی مال غنیمت نہ ملا، جیسے ہم گئے تھے ویسے ہی واپس آئے. وعرف الجہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر مشقت کے آثار دیکھے. جہد اور جہد مشقت کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے پر مشقت کے آثار دیکھے کہ ہم بہت تھکے ہوئے تھے اور مشقت کی حالت میں تھے. فقام فینا، آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. فقال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا مانگی. بڑی پیاری دعا ہے. انسان اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ دعا مانگے، کیونکہ یہ بڑی پیاری دعا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان صحابہ کرام کے لیے جو مشقت کی حالت میں تھے اور ان کو فراوانی نہیں تھی، کشادگی نہیں تھی، فقر و فاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس طرح کے الفاظ میں دعا مانگی. کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر والوں کے اندر فقر دیکھتا ہے، فاقہ دیکھتا ہے، مفلسی دیکھتا ہے، یا اپنے گھر والوں کے اندر کوئی کمزوری دیکھتا ہے، تو اس کو ان الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے. الفاظ کا ترجمہ دیکھیں پھر آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ کتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ فریاد کی. کیا پیارے الفاظ ہیں. فرمایا اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم، اللہ آپ انہیں میرے حوالے نہ کیجئے کہ میں ان کی دیکھ بھال اور ان کی دیکھ بھال کرنے سے میں عاجز آ جاؤں، ضعیف رہ جاؤں، کمزور ہو جاؤں، کیونکہ میں تو ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. یا اللہ آپ کے خزانے ہیں، آپ ان کو عطا کر دیجیے. اللہم لا تکلہم الی، اللہ انہیں میرے حوالے نہ کیجیے، انہیں میرے حوالے نہ کیجیے، میرے سپرد نہ کیجیے. فاضعف عنہم، کہ میں ان کی دیکھ بھال کرنے سے ضعیف اور کمزور رہ جاؤں. ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا، اور نہ ہی ان کو خود ان کے حوالے کر کے یہ اپنے کام کو دیکھنے سے عاجز آ جائیں. یعنی ان کو ان کے حال پر بھی نہ چھوڑ، کیونکہ یہ اس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اے اللہ خزانے تو تیرے ہیں. کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر فراوانی کشادگی اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی کے بس میں ہے کہ کوئی اپنے دست و بازو سے اور اپنی طاقت اور قوت سے اپنی زندگی کے خرچے اور اپنی زندگی کے سارے مسائل کو حل کر سکے؟ کوئی بس میں نہیں ہے. کوئی انسان کسی کے بس میں، کیا کوئی ہنر، کوئی علم، کیا کوئی فن، کیا کوئی صلاحیت، کیا کوئی طاقت اور قوت، کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کے پاس ہے سب اللہ کا ہے. اگر کوئی صلاحیت سے انسان کما بھی رہے تو اللہ کے حکم سے کما رہا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو صلاحیتیں ساری کی ساری پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں، جوتیاں لوگ گھس رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات آپ نے یہ فرمائی لا تکلہم الی فاضعف عنہم، اے اللہ انہیں میرے حوالے نہ کیجئے کہ میں ان کے معاملے کو دیکھنے سے کمزور رہ جاؤں اور پورا نہ کر سکوں، اور اے اللہ ان کو ان کے حوالے بھی نہ کر کے یہ اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جائیں. ولا تکلہم الی الناس، اور اے اللہ انہیں لوگوں کے بھی حوالے نہ کر، اے اللہ انہیں لوگوں کے بھی حوالے نہ کر کے لوگوں کے اوپر بھی نہ ڈال. فَيَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِمْ، کہ لوگ ان کے اوپر لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ترجیح دینے لگیں. کیونکہ جب تو ان کو لوگوں کے حال پر چھوڑے گا تو لوگ تو بعض اوقات کسی کو ترجیح دیتے ہیں، کسی کو پیچھے پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، کسی کو آگے کرتے ہیں، کسی کو پیچھے کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. تو لوگوں کا معاملہ تو اپنے اپنے رجحانات کے اعتبار سے لوگ کسی کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں نا، لوگوں کے معاملات تو مفاد پرستی والے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنا ہو تو اس کو دیتے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہے تو اس کو نہیں دیتے. یہ جاننے والا ہے اس کو دے دو، یہ نہیں جاننے والا ہے اس کو نہ دو. تو اے اللہ اسے انہیں لوگوں کے بھی حوالے نہ کر کے لوگ ان کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیں. اب آپ اس الفاظ پہ ذرا غور کیجئے. یہی الفاظ جو میں نے بھی آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں یہ مانگا کریں. یہ اللہ کے حوالے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کرنے کا طریقہ ہے. آپ یہی دعا، یہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں مانگیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، یعنی اس طرح سے مانگے اے اللہ تو انہیں میرے حوالے نہ کر، کیونکہ میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، میں ان کی پرورش نہیں کر سکتا، میں ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتا، میں ان کے نان نفقے کو نہیں برداشت کر سکتا.
اے اللہ تو ان کو ان کے حوالے بھی نہ کر کیونکہ یہ کمزور ہیں، یہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو انہیں لوگوں کے بھی حوالے نہ کر کہ یہ لوگوں کے محتاج بن جائیں، اے اللہ تو ان کا، اس کا مطلب کیا ہوا، اے اللہ تو ان کا خود حامی و ناصر بن جا، تو ان کا خود کفیل بن جا، تو ان کا خود وکیل بن جا، تو ان کا خود رب اور پروردگار اور پرورش کرنے والا بن جا، ان کے سارے کاموں کی کفایت کرنے والا بن جا۔ کتنے پیارے الفاظ، بہت پیارے الفاظ ہیں، ان کو یاد کیجئے، نوٹ کیجئے، اور ان کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے۔ اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا ولا تکلہم الی الناس فیستأثروا علیہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ، یہ جو دعائیہ الفاظ تھے، آپ نے ان کے لیے استعمال فرمائے جو صحابہ کرام غزوے میں شریک تو ہوئے تھے لیکن واپس بھی وہ اسی حالت میں آ گئے تھے اور غنیمت کچھ نہیں ملا تھا، مال غنیمت کچھ نہیں ملا تھا۔ ثم وضع یدہ علی رأسی، صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن حوالہ، آپ نے فرمایا اے ابن حوالہ، اذا رأیت الخلافت قد نزلت الارض المقدسہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدسہ یعنی شام میں اتر گئی ہے، یعنی بیت المقدس فتح ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، پیچھے حدیثوں میں گزرا تھا کہ بیت المقدس کی فتح کو بہت سارے فتنوں کے پیدا ہونے اور آخری زمانے میں بڑے بڑے فتنوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ سارے بڑے بڑے معاملات پیدا ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اے ابن حوالہ، اذا رأیت الخلافت قد نزلت الارض المقدسہ، کہ جب تم خلافت کو دیکھو کہ وہ ارض مقدسہ میں اتر گئی ہے، فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، تو سمجھ لینا کہ زلزلے اور سختیاں اور بڑے بڑے امور بہت قریب آ گئے ہیں۔ دنت، دنا یدنو دنوبن، اس کے معنی قریب ہونے کے آتے ہیں۔ فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، تو سمجھ لینا کہ زلزلے، سختیاں اور بڑے بڑے واقعات جو ہونے ہیں دنیا کے اندر وہ بہت قریب آ چکے ہیں، یعنی قیامت کی اب بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں۔ والساعة يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه الى رأسك، اور سمجھ لینا کہ قیامت اس دن لوگوں کے زیادہ قریب ہو جائے گی جتنا کہ میرا یہ ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نا، پیچھے حدیث میں گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ تمہارے سر کے جتنا قریب ہے، اس سے زیادہ لوگوں کے قریب قیامت اس دن ہو جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ قیامت کے قریب 15 علامتوں کے ظاہر ہونے پر آپ نے بڑی بڑی عذاب کی شکلوں کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب میری امت میں 15 خصلتیں عام ہو جائیں، 15 قسم کی برائیاں عام ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ پھر سرخ قسم کی آندھی آئے گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، لوگ زمین میں دھسیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، ان کے چہرے بگڑیں گے، یعنی اس کا مطلب عذاب کی بڑی بڑی شکلیں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے ان برائیوں سے۔ وہ برائیاں سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دیولا، جب مال فے کو دولت سمجھا جانے لگے۔ مال فے کا مطلب ہوتا ہے مشترکہ مال، سرکاری مال جو سب کا پبلکلی ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، کسی کا خاص نہیں ہوتا۔ جب مال فے کو دیولن، دولت سمجھا جانے لگے کہ یہ دولت ہے، یہ غنیمت جیسی دولت ہے کہ یہ بس ہمارا مال ہے، اس کو کوئی سرکاری یا مشترکہ مال نہ مانے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگے۔ جیسے آج سرکاری املاک پر لوگوں کے قبضے ہوتے ہیں، کرپشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے لوگ لوٹ مار میں لگتے ہیں، مشترکہ لوگوں کے مالوں کو اپنا ذاتی مفاد اور ذاتی جائیداد کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال فے کو دولت سمجھا جانے لگے۔ دوسری چیز والامانۃ مغنما، والامانۃ مغنما، اور امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے۔ حالانکہ امانت تو امانت ہوتی ہے، اس کی تو حفاظت ہوتی ہے، وہ تو کسی اور کا پرایا مال ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن اس امانت کے مال کو غنیمت لوگ سمجھنے لگے۔ تیسری علامت والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو مغرم یعنی بوجھ سمجھنے لگے، جیسے کوئی ہرجانہ، تاوان، بوجھ۔
کہ زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے دل تنگ ہونے لگے کہ اپنے اوپر اس کو بوجھ سمجھیں، خوشی خوشی نہ ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ ہر جانا جیسے کوئی تاوان آ گیا ہے۔ چوتھی علامت، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھا جانے لگے۔ حالانکہ علم کس لیے سیکھا جاتا ہے؟ دین کے لیے سیکھا جاتا ہے نا، تاکہ ہم اس پر عمل کریں، تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، حلال و حرام کو سمجھیں، اپنے نفع نقصان کی چیزوں کو ہم پہچانیں، آخرت کی تیاری کریں۔ علم کا تو مقصد دینداری ہوتی ہے، لیکن علم دوسرے مقاصد کے لیے سیکھا جائے۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم حاصل کیا جانے لگے گا دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے۔ وہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پیسہ مقصد ہو سکتا ہے، عہدہ مقصود ہو سکتا ہے، نام و نمود ریاکاری مقصد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے مطابق لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، مناظرہ بازی، بحث اور مباحثہ کرنا، یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگ دین سیکھیں گے کہ تاکہ مجھے بحث و مباحثہ کرنا آ جائے، کتابیں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ میں فلاں کی بات کا جواب دے سکوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پانچویں چیز، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے۔ اپنی بیوی کی اطاعت، اپنی بیوی کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ناجائز امور میں اطاعت، کہ جو وہ کہے اس کو ماننا، جس طرح وہ کہے اس طرح چلنا، اس کو بیوی کے پیچھے چلنا کہا جاتا ہے۔ یہی بیوی کے پیچھے چلنا ظاہر ہے کہ کتنے بڑے بڑے فتنوں کا باعث ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی انسان نافرمانی کرنے لگے، اپنی ماں کا نافرمان بن جائے۔ عاق کہا جاتا ہے وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اس کو عاق کہتے ہیں، اور اس گناہ کو کہتے ہیں عقوق۔ عقوق الوالدین آپ نے سنا ہوگا، عین کے ساتھ، عقوق الوالدین گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ الکبائر الاشراک باللہ، بڑے بڑے کبائر گناہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ 7ویں علامت یہ ہے کہ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، انسان اپنے دوست کو اپنے قریب کر لے، دوست کے قریب ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے نزدیک دوست سب کچھ ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، ان لوگوں سے بھی زیادہ اس کے دوست اور اس کی گیدرنگ اور اس کے دوستوں کا اور یاروں دوستوں کی محفل میں بیٹھنا، یہ اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہو جائے۔ 7 ہو گئی۔ 8ویں چیز، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے باپ سے دور ہو جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان وہ فاصلے آج معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اور اس کے باپ کے درمیان کتنے فاصلے آ چکے۔ یہ فاصلے، فرمائے کہ یہ فاصلے اتنے بڑھ چکے ہوں کہ انسان اپنے دوست کے قریب تو جا رہا ہوگا لیکن اپنے باپ سے دور، اپنے دوست کو حیثیت دے گا لیکن اس کے نزدیک اس کے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اپنے دوست کی بات کا تو اس کو مان ہوگا لیکن اپنے باپ کی بات کا کوئی مان نہیں ہوگا۔ 8 ہو گئی۔ 9ویں چیز ہے، وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونے لگے، شور شرابہ۔ حالانکہ مسجد کوئی شور شرابے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا تو حرام ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان سے دور ہو جاؤ۔ آج دیکھ لیجئے مسجدوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اور مسجدوں کو تو چھوڑیے، دنیا کی بہترین مساجد، جو سب سے بہترین مسجد ہے یعنی مسجد حرام، جس میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اس کا کیا حال ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ مسجد نبوی کا کیا حال ہے۔ 10ویں علامت یہ کہ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار ان کا فاسق بن جائے۔ فاسق اور فاجر اور انتہائی نکمے قسم کے لوگ، گناہگار، سرکش قسم کے لوگ، اللہ کے نافرمان قسم کے لوگ قبیلے کے سردار بن جائے، جیسے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ 11ویں علامت، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا زعیم یعنی سردار ان کا رذیل ترین انسان بن جائے۔ زعیم کے معنی کفیل کے بھی آتے ہیں، سردار کے بھی آتے ہیں، رئیس کے بھی آتے ہیں، متکلم یعنی بات کرنے والے کے بھی آتے ہیں۔ یعنی قوم کے یہ عہدے داران، قوم کے بڑے جو کرتے دھرتے ہیں، قوم کے بڑے لوگ جن کے ہاتھوں میں امور انتظام ذمہ داریاں ہیں، ایسے لوگ معاشرے کے رذیل ترین لوگ بن جائیں۔ پچھلی علامت اور اس علامت میں فرق یہ کہ اس کے اندر سردار کا مطلب حاکم حکمران سے اگر ہم لیں تو اس کا مطلب یہ وزراء کی جماعت آئی کہ حاکم سلطان جیسے لوگ بھی فاسق اور فاجر ہوں، اور عہدے داران، ذمہ داران، اسی طریقے سے وزراء، حواشی جو قوم کے بڑے کرتے دھرتے ہیں، وہ لوگ بھی ارذل یعنی رذیل ترین لوگ ہو جائیں۔ 12ویں علامت یہ ہے کہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کسی انسان کی عزت اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کی جائے۔ کیا مطلب کہ یہ عزت کے قابل تو نہیں ہے لیکن عزت اگر نہ کریں تو یہ بندہ ایسا خراب ہے کہ اس کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اب اس کے سامنے آئیے، حضور کھائیے، اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں،
اس کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ اس کے مقام اور مرتبے یا اس کی عزت کی وجہ سے نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ جیسے بعض غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں سرکش قسم کے لوگ کہ لوگ تو ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب کے دل میں اس کی نفرت ہوتی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں کہ اگر نہ کریں تو اس سے نقصان پہنچے۔ 13ویں علامت یہ ہے ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں ظاہر ہو جائیں۔ قینات، قینا کی جمع ہے جس کے معنی گانے والی کے آتے ہیں، یعنی گانے والیاں اس وقت عام ہو جائیں، اداکارائیں، گلوکارائیں، فنکارائیں۔ آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر کل تک یہ ناچنے والی، ڈانس کرنے والی، گانے گانے والی، اداکاریاں کرنے والی، ایکٹنگ کرنے والی معاشرے کے رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ تھے، آج معاشرے کے اندر ان کو کیسی عزت کا مقام دیا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر ان کو کتنی عزت کے مقام سے اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ معاشرے کے اندر ان کا ظہور ہے، ان کا غلبہ ہے، گانے والیاں عام ہو جائیں۔ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں اور موسیقی کے آلات۔ معازف کہا جاتا ہے موسیقی کے آلات، جیسے بانسری ہے، تنبور ہے، ڈھول ہے، باجے ہیں، یا جدید جتنے موسیقی کے آلات ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں۔ تو 13ویں علامت پوری یہ ہو گئی کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں بھی ظاہر ہو جائیں اور موسیقی کے آلات بھی ظاہر ہو جائیں۔ اور 14ویں علامت یہ ہے کہ وشربت الخمور، شراب نوشی عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے۔ اور 15ویں علامت یہ ہے کہ ولعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ شروع میں آنے والے لوگوں کے اوپر لعن طعن کرنے لگے، سلف صالحین کو لوگ مطعون کرنے لگے۔ بعد میں آنے والے لوگ وہ اپنے گزرے ہوئے اسلاف اور سلف صالحین جیسے دور صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ مجتہدین کے، امت کے بڑے بڑے اکابرین کے بارے میں نازیبا کلمات کہیں، ان کو لعن طعن کرنے لگے۔ جیسے آج کی وہ گندی زبانیں آپ نے سنی ہوں گی کہ صحابہ کرام پر کیسے تبرہ بکتی، ایک مخصوص طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر رافضیوں کا، ایسے لوگوں کا کہ جن کی زبانیں صحابہ کرام کا نام لیتی ہیں تو تبرہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے کئی لوگ آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے جو اسلام کا ٹائٹل لگا کر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تابعین، تبع تابعین تک کا نام لیتے ہیں تو کس قدر گندگی سے لیتے ہیں۔ اسلامک اسکالر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں دیکھیں کیسی کتوں کی طرح سے زبانیں بھونکنے والی آپ کو نظر آئیں گی، جو آج معاشرے کے اندر بھونکتی ہوئی نظر آ رہی، نام اسلامک اسکالر کا اور کام کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو گندی زبانیں اور بھونکنے والی زبانیں ہیں، ان زبانوں کے پیچھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے جو ان کی شکل میں پوری ہوئی ہے۔ جب یہ 15 علامتیں پوری ہو جائیں تو اب سنیے کیا ہوگا۔ فرتقبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرتقبو، تو تم اس وقت انتظار کرنا، عند ذالک ریحا حمراء، سرخ آندھی کا، کہ پھر تم انتظار کرنا سرخ آندھی کا، وزلزلتن، زلزلے کا، وخسفن، زمین میں دھنس جانے کا، ومسخن، صورتوں کے بگڑ جانے کا، وقذفن، آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا، وآیاتن، اور ایسی نشانیاں اور عذاب کی ایسی علامتیں ظاہر ہونے کا کہ تتابعو، جو کہ پہ در پہ آئیں گی، ایسے جیسے کہ کنظام قطع سلکہ، وہ ہار جس کی لڑی توڑ دی جائے، کاٹ دی جائے، فتتابعت، اس کے موتی کس طرح سے پہ در پہ ایک کے بعد گرتے چلے جاتے۔ پہلا سرخ آندھی، دوسرا زلزلہ، تیسرا زمین میں دھنسنا، چوتھا مسخ یعنی صورتوں کا بگڑنا، پانچواں پتھروں کی بارش، اور چھٹا عذاب کی ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہونا جیسے کہ کوئی لڑی ہار کی کاٹ دی گئی ہو اور اس کے موتی پیچھے مسلسل گرتے چلے جائیں۔ رواہ الترمذی۔ اگلی حدیث بھی اسی کے ہم معنی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 خصلتیں، 15 برائیوں میں مبتلا ہو جائے، وحل بها البلاء، ان کے اوپر بلا یعنی عذاب ان کے اوپر اتر جائے گا، وعد هذه الخصال، پھر ان خصلتوں کو ذکر کیا ہے لیکن ولم یذکر، اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی ایک اور روایت میں وہی 15 خصلتیں لیکن چند الفاظ کا فرق ہے کہ اس میں تعلم لغیر الدین کے الفاظ نہیں۔ وقال وبر صدیقہ وجفا اباہ، اس میں یہ علامت ہے کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا کرے گا لیکن اپنے باپ کے ساتھ جفا کرے گا۔ اور مزید ایک بات اس کے اندر یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وشرب الخمر ولبس الحریر، کہ اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شرابیں پی جائیں گی اور ریشم کا کپڑا پہنا جائے گا، یعنی مردوں کے لیے چونکہ پہننا حرام ہے تو مردوں میں ریشم کا کپڑا پہنا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی تمام جتنی برائیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیشن گوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو کر رہے گی اور ہو رہی ہے۔ یہ ساری علامتیں آپ دیکھیں یہ تو معاشرے کے اندر چل پڑی ہیں اور ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں اور بہت سی ظاہر ہو بھی چکی ہیں، لیکن
ہمارا کام یہ ہے کہ ان ہم حدیثوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، ہم ان علامتوں میں سے کوئی علامت اپنے اندر ظاہر نہ ہونے دیں، ہم اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے دور رکھیں، ورنہ یاد رکھیں کہ ان برائیوں کے پائے جانے کی صورت میں آسمان سے عذاب آتے ہیں، جس کی شکلیں کتنی ساری ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے، ہماری اس مجلس اور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ اس میں جتنے بھی یا اللہ افراد شریک ہوتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی ظاہری باطنی تمام تکالیف سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ میں عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون و راحت عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی راحتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما، تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔